آ گئی یا کوئی ذہنی الجھن یا کوفت کا شکار ہوئے، جہاں درسگاہ میں آئے پڑھنا پڑھانا شروع کیا، ایسا لگتا ہے کچھ ہوا ہی نہیں، دلوں کو سکون ملتا ہے۔ مکاتب کے اساتذہ کا بھی یہی حال ہے اور مدارس کے اساتذہ کا بھی یہی حال ہے۔ یہ ہے ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، یہ اب حفاظ کے لیے چند آیات کی قرآن کریم نے منظر کشی کی ہے۔ 22ویں پارے قرآن کریم کہتا ہے ہم نے اس قرآن کا وارث بنایا ہمارے سلیکٹڈ بندوں کو، ہمارے چنے ہوئے بندوں کو۔ اب اس کے بعد کی آیتوں میں آپ جائیں، اس کے بعد کی آیتوں میں آپ جائیں گے تو یہ جو حفاظ کرام ہیں ان کو جب جنت میں داخل کیا جائے گا، قرآن کتنا بہترین منظر کھینچتا ہے۔ جنات عدن یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا ولباسہم فیہا حریر۔ اس سے زیادہ مجھے اس کے بعد والی آیت پر کلام کر رہا ہے کہ یہاں صبح میں اٹھنا ذرا گرا بھی گزرتا تھا، دشواری بھی ہوتی تھی، ٹینشن بھی آتا تھا، اپنے مہاراشٹر کی بھاشا میں ٹینشن بھی آتا تھا، اور کبھی کبھی جی جان نکلتی تھی۔ کیا منظر کھینچا، ایسا لگتا ہے کہ دارالقرآن کے طلباء کے لیے ہی آیتیں اتری ہیں کہ وہ کہیں گے جنت میں جا کر وقالوا الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ساری تھکان، سارے غم، سارا ٹینشن ختم کر دیا۔ ان ربنا لغفور، ہمارے رب نے ہم سے ہونے والی کوتاہیوں کو معاف کر دیا، شکور، اور ہم نے صبح اٹھ کر جو یاد کیا تھا، سبق کا پارہ سنایا تھا، دور سنایا تھا، یہ سب کے سب کی قدردانی کی۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں جب شکر کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے تو اس کا ترجمہ قدردانی سے ہوگا۔ اللہ ہماری محنتوں کی قدردانی کرے گا۔ ان ربنا لغفور شکور الذی احلنا دار المقامۃ من فضلہ۔ اس کے بعد والے ٹکڑے پر خاص توجہ دیجیے، لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب۔ اب اس جنت میں نہ لائٹ جائے گی، نہ کھڑکی کھولنی پڑے گی، نہ کھٹمل ہوں گے، نہ بدبو ہوگی، نہ بارش کے چھینٹے آئیں گے، نہ کوئی شور شرابہ ہوگا، ایک دم شانتی، نصب بھی نہیں اور لغوب بھی نہیں، کوئی تھکان بھی نہیں، کوئی بیماری بھی نہیں، آرام سے سونا ہی سونا ہوگا۔ یہ تو جنت میں جانے کے بعد کی بات ہے، لیکن اس سے پہلے ہی یوں آیا کہ جو آدمی قرآن کریم کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، اپنا ساتھی بنا لیتا ہے، اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتا ہے، وہ قرآن کبھی بھی اس کو رائے گا نہیں جانے دیتا، اس کو اکیلا کہیں بھی نہیں چھوڑتا۔ اپنے یہاں جامعہ میں اسی اورنگ آباد کا ایک بچہ سانپ کے ڈسنے سے بیچارہ مر گیا، شہید ہو گیا۔ اس کے والدین کو بلایا گیا، لکھان پٹی کی گئی اور اس کو دفن کر دیا گیا اورنگ آباد میں لا کر۔ کسی سرکاری درباری کام کی وجہ سے تھوڑی مدت کے بعد، بلکہ اچھی خاصی مدت کے بعد، 6 مہینے کے بعد اس کی ناش کو اندر سے نکالا گیا۔ دیکھنے والوں نے کہا کہ ایسا لگ رہا تھا یہ نیا کپڑا پہنایا گیا ہے اور بچہ کفن کے اندر ہنس رہا ہے۔ یہ ہے آپ کے حفظ قرآن کی، اور وہ میرے بھائیوں، یہ بچوں کی برکت سے آپ کے علاقے پر اللہ کی قسم عذاب نہیں اترتا۔ جب گشت والے عمل کی
کہ جہاں گشت کی چلت پھرت ہوتی ہو وہاں خدا کا عذاب نہیں اترتا، تو اللہ کے کلام کی برکت اس سے 100 گنا زیادہ ہے۔ ہاں، اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، حضرت شیخ کا تذکرہ چل رہا تھا دوپہر میں، حضرت شیخ کے ایک خلیفہ اجل حضرت مولانا معین الدین صاحب گونڈوی مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ عقل کنواں تشریف لائے تھے، مہمان خانے میں ان کا قیام تھا۔ وہ صبح اپنے سفر میں، سنیے ادھر، وہ صبح اپنے سفر میں 4 بجے مہمان خانے سے نکل کر روانہ ہو رہے تھے۔ انہوں نے خود بیان دیا کہ میں نے جامعہ کے دارالقرآن پر نظر ڈالی تو میں دیکھ رہا تھا کہ پورا دارالقرآن نور کی برسات میں بھیگ رہا تھا، مگر وہ نور دیکھنے کے لیے نگاہیں بھی چاہیے۔ تو اللہ نے ہمیں اس دنیا کے اندر ایک خاص نظام لے کر بھیجا ہے، وہ نظام ہے قرآن کریم۔ اس کے فضائل وغیرہ تو آپ کثرت سے سنتے ہیں، آج مجھے خاص پیغام دینا ہے، 2-4 خاص باتوں کی طرف توجہ دلا کر۔ دیکھو، 500 روپے کی نوٹ کو اتنی حفاظت سے نہیں رکھا جاتا جتنا 2000 کی نوٹ۔ 2000 کی نوٹ کو اتنا حفاظت سے نہیں رکھا جاتا جتنا ATM کارڈ کو، اور ATM سے بھی زیادہ کریڈٹ کارڈ، اور اس سے بھی زیادہ انٹرنیشنل کریڈٹ کارڈ، ہے نا؟ اللہ نے آج ہمارے حفاظ طلباء کے سینوں میں انٹرنیشنل کریڈٹ کارڈ کی سیم ڈال دی۔ آج کل کے ATM میں سیم نصب کی ہوئی ہوتی ہے، اس سیم پر یہ سب چلتا ہے، تبھی تو موبائل کے اندر فوراً میسج آ جاتا ہے۔ پہلے کہاں آتا تھا کہ بھئی آپ نے ATM مشین میں سے اتنے پیسے نکالے، فوراً آپ، کیونکہ وہ سیم آپ کے اندراج کردہ سیم کے نمبر کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتی ہے۔ ہمارے حافظ طلباء کے سینوں میں اللہ نے سیم رکھ دی، اور وہ پوری کریڈٹ کی اماؤنٹ اور اس کی رقم اور اس کا کھاتا اللہ کے پاس ہے۔ میں نے حدیث شریف پڑھی کہ وہ آدمی جس کے سینے میں قرآن ہو اور وہ مالداروں کو لالچ کی نگاہ سے دیکھے، حضور نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ نے خالی اس کی تفسیر یہ کی ہے، جہاں ایک تفسیر لیس منا من لم یتغن بالقرآن کی یہ کی گئی کہ قرآن کو لہجوں میں نہ پڑھا جائے تو وہ ہم میں سے نہیں، ایک تفسیر یتغنتی غنا سے ہوئی اور ایک تفسیر غنا سے ہوئی۔ غنا ممدودہ الف تو گانا، اور غنا مقصورہ الف مطلب مالداری۔ جن لوگوں کے پاس قرآن کی دولت ہو اور وہ اپنے آپ کو حقیر سمجھے، ایسے لوگوں کو اپنے ایمان کی خیر بنانی چاہیے۔ اس لیے میں تو کہتا ہوں، صاف کہتا ہوں، غلام مالدار صاحب سے کہہ دو کہ اگر تم مالدار ہو تو ہم بھی کوئی غریب نہیں ہیں، اس لیے کہ ہمارے ATM کارڈ تو قبر میں بھی چلے گا، ہمارے ATM کارڈ تو آسمان میں بھی چلے گا، ہمارے ATM کارڈ تو سمندروں میں بھی چلے گا، اور ہمارا ATM کارڈ ایسا ہے جس کا کنیکشن کبھی بھی فیل نہیں ہوتا، اور مالداروں کے ATM کارڈ تو ایسا ہے کہ اگر سرور ڈاؤن ہو گیا تو SBI جیسی بینک بھی ہاتھ اٹھا لیتی ہے کہ وہ سرور ڈاؤن ہے، لیکن ہمارے قرآن کریم کا ATM کارڈ کبھی بھی سرور ڈاؤن نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس کی الیکٹرکسٹی کا پورا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ دیکھو آگے لکھا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ریموٹ کنٹرول ہمارے ہاتھ میں ہے، لہذا یہ کبھی ادھر سے ادھر ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور اللہ کو نیند نہیں آتی، اللہ کو جھونکا کبھی بھی نہیں آتا، اللہ کبھی بھی سوتے نہیں ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے جو کچھ نظام چلایا ہے قرآن کریم کی بدولت، وہ بھی کبھی ختم نہیں ہوتا ہے۔ بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے اس قرآن کریم کی قدر کرو، قرآن کریم کی حفاظت کرو، اور قرآن کریم کو سب سے بڑی نعمت سمجھو، اور
دیکھو ایک جملہ، ایک عجیب و غریب جملہ میں سناتا ہوں، ہمارے اساتذہ بھی سنیں اور یہ جو پیرنٹس آئے ہیں وہ بھی سنیں، ایک عجیب جملہ سناتا ہوں، ذرا یہ میرے جملے کی طرف غور کرو۔ یہ جو بچے حافظ ہوئے ہیں ان کے ماں باپ، سنو ادھر سنو، ان کے ماں باپ کبھی ان کے اوپر بھروسہ کر کے ان کو بینک کا ATM کارڈ دیتے ہیں؟ بولو جواب دو، دیتے نہیں۔ یہ جو بچے حافظ ہوئے ابھی بیٹھنے آ رہے ہیں یہ بچے، ان بچوں کو کبھی ان کے ماں باپ نے گھر کی چابی دی؟ کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ کو ایسا لگ رہا ہے پتہ نہیں میرا بچہ ادھر سے ادھر کیا کر لے گا، ہے نا؟ لیکن اللہ کتنے مہربان ہیں کہ انہوں نے ان بچوں کے ہاتھوں میں اپنے خزانے کی چابی دی، قرآن کریم کی چابی دے دی اور ان کو قرآن کریم کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ مجھے جو اصل پیغام دینا ہے، نمبر 1، یا حافظ ہونے والے طلبہ سنیں، جو آج تکمیل کر رہے ہیں وہ بھی، اور ان کے جو والدین ہیں وہ سن کر جائیں۔ حافظ تو بنا لیا لیکن اصل چیز پیغام قرآن کو اپنے سینے میں لینا ہے، قرآن کی رسالت اور قرآن کا میسج یہ سمجھنا ہے۔ آج کل بہت بڑی کوتاہی ہو رہی ہے کہ بچوں کی تکمیل حفظ کے بعد ان کا تعلیمی سلسلہ منقطع کر دیا جاتا ہے، یہ بہت بڑی آفت ہے۔ نہیں 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 نہیں، ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے ان بچوں کے جو اولیاء امور آئے ہیں وہ وعدہ کر جائیں کہ ان بچوں کے دور کی تکمیل کے بعد آئندہ سال یہ 9 بچے پورے کے پورے مدرسہ خالد بن ولید میں عالمیت میں داخلہ لیں گے۔ رزق کے دینے کی ذمہ داری اللہ کی ہے، بالکل گھبرانے کی بات نہیں۔ اللہ نے جب سلیکشن کر لیا تو اب الیکشن کرنے کی کہاں ضرورت؟ سلیکشن کے بعد الیکشن تو بیکار ہے، اللہ نے ان کو چن لیا ہے۔ تو ایک تو یہ پیغام ہو گیا۔ دوسرا میں نے کہا حافظ ہونے کے بعد ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، اب تک حافظ نہیں تھے، اب ذمہ داریاں بڑھ گئی، اس قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ رکھنے کی۔ روایت میں یوں آتا ہے لَهُوَ أَشَدُّ تَفَصِّيًا مِنَ الْإِبِلِ، قرآن کے بارے میں آیا کہ قرآن جیسے یاد ہو جاتا ہے، یاد ہونے کے لیے تو کبھی کبھی دشواری بھی ہوتی ہے، کچھ بچے جلدی بھی یاد کر لیتے ہیں، کچھ کو دشواری بھی ہوتی ہے، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچے جب اس کو پڑھتے نہیں ہیں تو یہ قرآن اونٹ سے بھی جلدی بھاگ کر چلا جاتا ہے۔ اونٹ کو باندھنے کا ایک مخصوص طریقہ ہوتا ہے، اونٹ کو تھوڑا ایسا باندھا جاتا ہے جیسے گائے اور بھینس کو باندھا جاتا ہے، اس کے آگے کے پیر کو یوں برابر گول کر کے پھر اس کو باندھا جاتا ہے، اور جب وہ چھوٹ جائے تو پھر اس کو جلدی پکڑا نہیں جا سکتا ہے۔ قرآن کریم کو اگر پڑھا نہ جائے، اس کو یاد نہ کیا جائے تو وہ کس وقت چھوٹ جائے نعوذ باللہ کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اور پھر حدیث کا خلاصہ یہ ہے یاد کیے ہوئے اگر بھول گئے تو قیامت کے دن عجیب ذلت کے ساتھ اٹھائے گئے۔ اللہ نے اعتماد کر کے چابی دے دی، اب اس کی نگرانی کرو، سنتوں کی پیروی کرو، اس لیے کہ حفاظ قرآن میرے نزدیک اللہ کے نائب ہیں، اس لیے کہ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ حفاظت کرنے والے ہیں، کس کے ذریعے؟ ان حافظوں کے ذریعے، اور ان حافظوں کے سینوں تک کا تذکرہ قرآن میں ہے۔ یہ حافظوں کے سینوں کو آپ کیا سمجھتے ہو؟ ان کے سینوں کا تذکرہ قرآن میں ہے، الفاظ میں 31ویں پارے کی پہلی آیت میں بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ آیات بینات ہیں ان لوگوں کے سینوں میں جن کو علم دیا گیا ہے، اور اوت العلم کا لب و لہجہ بتلاتا ہے کہ یہ کسب نہیں ہوتا، اوتو ہوتا ہے، یہ تو دیا جاتا ہے۔ اس لیے کئی لوگ سال ہاں سال نکال دیتے ہیں لیکن ان کو یاد نہیں ہوتا۔ ہمارے ان بچوں کا ابھی آپ ریکارڈ نکالو گے تو ناظم صاحب بتائیں گے کسی نے 3
سال میں یاد کیا، کسی نے 4 سال میں یاد کیا. دیکھو ماشاءاللہ لکھا ہوا ہے کہ کس بچے نے کب شروع کیا تھا اور کب ختم کیا. الحمدللہ دیکھیے کوئی بچہ 2 سال میں، کوئی 3 سال، کوئی صرف 1 سال 3 مہینے. یہ کوئی محسکی کا بچہ ہے حافظ محمد ارمان، اس نے صرف 1 سال میں، کسی بچے نے 3 سال میں، کسی نے 4 سال میں، مطلب ایوریج 3 ساڑھے 3 سال کی. یہ اللہ رب العزت کی طرف سے فضل ہوتا ہے، یہ کسی کے بلبوتے پر نہیں ملتا ہے. ایک واقعہ سنا کر بات ختم کروں گا. اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک بچہ حافظ قرآن تھا، اس کو جیل میں بند کر دیا گیا. کوئی گڑبڑ کی ہوگی اس نے تو اس کو جیل، اور اس کو روشنی پانی کسی کا بھی انتظام نہیں تھا. اس بچے نے ایک مرتبہ چیلنج کر دیا کہ میں حافظ ہوں، مجھ کو زیادہ سکھاؤ ورنہ مصیبت آئے گی. لوگ مان نہیں رہے تھے کہ یہ حافظ ہے. اورنگزیب کے پاس جب یہ بات پہنچی تو اورنگزیب نے چیلنج کیا اس بچے کو کہ میں تب مانوں گا کہ یہ حافظ ہے جب رات کے اندھیرے میں وہ قرآن پڑھے اور کمرے میں بجلی چمکتی ہوگی تو میں مانوں گا کہ یہ حافظ قرآن ہے. اس بچے نے رات کو قرآن کریم کی تلاوت شروع کی، پورا کمرہ جگمگا گیا ماشاءاللہ. اورنگزیب نے بڑی معافیاں مانگی اور پھر اس کو اپنے سرکاری منصبوں میں سے ایک بہت بڑے منصب پر بٹھایا. اور یہ تو یہاں کی بات ہے، آخرت میں تو اللہ تعالیٰ حملۃ القرآن کو اپنے بالکل خیر، اس لیے کہ میں نے ابھی کہا کہ یہ حافظ بچے اللہ کے نائب ہیں. اللہ نے جو کام اپنے ذمے حفاظت قرآن کا لیا ہے وہ حافظ قرآن کے ذریعے اللہ رب العزت پورا کروا رہے ہیں. اس ادارے کے لیے بڑی خوش قسمتی ہے. اب تک کتنے بچے ٹوٹل حافظ ہوئے ہیں؟ 200 ماشاءاللہ 209 بچے حفظ قرآن کی تکمیل سے بہراور ہو رہے ہیں. کتنا بڑا کام ہوا کہ یہ ادارہ 200 سے زائد بچے امت کے حوالے کر رہا ہے. اس علاقے والوں کی تو لاٹری لگ گئی، کتنے سب ATM کارڈ بٹ گئے اور قرآن کریم کی آوازیں. ارے میں دیکھو میں اس کو سائنس کے ذریعے سمجھاؤں، پولوشن پھیلتا ہے کہ نہیں؟ پولوشن پھیلتا ہے. اگر کسی جگہ آپ نے گندگی ڈالی تو پولوشن پھیلتا ہے، کوئی گندگی ڈالی تو مکھیاں آ کر بیٹھ جاتی ہے کہ نہیں؟ تو اس کو ذرا مثبت انداز میں سمجھو نا کہ جیسے کوئی گندی چیز رکھی گئی، گیس نکلتی ہے اور بدبو پھیلاتی ہے، یہ قرآن کی آوازوں کے ذریعے بھی پولوشن نکلتا ہے اور نور پھیلتا ہے پورے علاقے میں. اور آج تو سائنس نے اس کو ثابت کر دیا کہ آواز فنا نہیں ہوتی بلکہ وہ تو ہواؤں میں محفوظ ہو جاتی ہے. سائنس نے اس کو تسلیم کیا ہے. اور وائس پولوشن، نوائز پولوشن، سائنس اس کے اوپر باقاعدہ بحث کر رہا ہے جس کو اردو میں صوتی آلودگی کہا جاتا ہے. اور فقہ اکیڈمی میں مستقل کئی سالوں پہلے اس صوتی آلودگی کے اوپر مستقل مقالے لکھے گئے تھے. تو جب یہ آلودگی پھیلاتی ہے آواز تو یہ قرآن کی آواز نور کیوں نہیں پھیلاتی ہوگی؟ اس پورے علاقے کی ہوا کو اگر تابع کر لیا جائے گا تو اس ہوا کے اندر سے قرآن کی آواز نکلے. تو پھر اب جب آسمان سے بارش برسے گی تو اس ہوا کے ساتھ برسے گی جس میں نور قرآن ہے، تو پھر کھیتیوں میں برکت کا کہنا ہی کیا. اور جب یہ کھیتیوں میں برکت ہو رہی ہوگی تبھی تو ناظم صاحب کہہ رہے تھے کہ یہاں کے لوگ کہہ دیتے ہیں اتنا حصہ مدرسے کا اتنا ہمارا. ماشاءاللہ اس کا مطلب ان کا دل گواہی دے رہا ہے کہ ہم قرآن کریم کے حفاظ اور علماء کے لیے اگر وقف کر دیں گے تو اس میں برکت ہونے کی کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. تو پھر ایسے علاقے کے لیے خوش قسمتی ہوتی ہے. یہ دارالقرآن کو محبت کی نظر سے دیکھو، قدر کی نگاہ سے دیکھو، مدرسے کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑو. یہ مدرسہ بہت بڑا احسان کر رہا ہے، بلا قدر سرمایے سے نواز رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان ہمارے نو حفاظ کو مبارک فرمائے. میں تہہ دل سے ان کو، ان کے اولیاء کو، مدرسے کو اور بالخصوص ان کے اساتذہ کو، انتظامیہ کو، متبرعین، محسنین، مخیرین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. جامعہ کلکوا کی طرف سے بھی آپ سب کو خوب خوب مبارک ہو. اللہ
تعالیٰ ان بچوں کو مرحومین کے حق میں صدقہ جاریہ بنائے اور زندوں کے حق میں سرمایہ نجات و سعادت بنائے. اب تعالیٰ شانہ ہمارے ان بچوں کو حفظت القرآن کے ساتھ حملت القرآن بنائے. یہ چند آشیرواد والے جملے پاٹھوں کر اور کچھ دعائیں کر کے ہم آپ سے رخصت ہونا چاہتے ہیں. آپ بیٹھے رہیں، پروگرام آگے چلتا رہے گا. میری کمر شدید درد کر رہی ہے اور آگے سفر بھی لمبا ہے. باقی ناخواستہ وسط معذرت، میں آپ کو السلام علیکم کہہ کر اور مبارکباد دے کر رخصت ہو رہا ہوں. فی امان اللہ وعلی برکت اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے لیے بہت ہی تشکر و امتنان کا موقع ہے کہ حضرت نے 2 نشستیں ہمارے لیے دی ہے اور شدید تکلیف کے باوجود حضرت